ہم آج سے ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جو آربیٹریشن کے اوپر ہے، اور اس آربیٹریشن کے اوپر ہم ایک زیادہ لمبی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اور اس کے لیے مختلف ویڈیوز بنائیں گے۔ ہم آج ایک آربیٹریشن کا پیش منظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آربیٹریشن ایکچولی میں ہے کیا۔ آربیٹریشن جو ہے یہ 1940 میں بنایا گیا تھا، ایک ایکٹ ہے پارلیمنٹ کا منظور شدہ، اور آربیٹریشن کا پرپس جو ہے وہ یہ تھا کہ جو ڈسپیوٹ کورٹ میں پینڈنگ ہے اور جو کہ پروسیجر اور ان کا بے تحاشا ٹائم لگتا ہے اس پر، انہیں کورٹ سے وڈرا کرنا اور وداؤٹ انٹرونشن آف دی کورٹ ان ڈسپیوٹس کو سالو کرنا۔ اس کی مختلف ڈیفینیشن ہے، جیسے میزلے اینڈ وائٹلی نے کی بھی ہے کہ آربیٹریشن جو ہے وہ جہاں دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں اپنے ڈسپیوٹ کو لے کر بیفور اے تھرڈ پرسن، اور اس کو آربیٹریٹر کہتے ہیں، اور وہ ان کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ وداؤٹ دی اپلیکیشن آف دی پروسیجرل ڈیفیکلٹیز وہ انہیں سالو کرتا ہے۔ ہالسبری نے بھی اس کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے۔ ہالسبری بھی یہ کہتا ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ اشخاص جو ہیں وہ جب اپنے کسی ڈسپیوٹ کو ڈٹرمائن کروانا چاہتے ہیں تو وہ اس ڈسپیوٹ کو اگر جلدی اور سپیڈی کروانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو آربیٹریشن کے لیے لے جاتے ہیں۔ اب آربیٹریشن جو ہے اس کو بائی دی ٹائم امینڈ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اس کو نئے نام سے انٹروڈیوس بھی کروایا گیا، جیسے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن بھی ایک قانون آیا، اس کے تحت عدالتیں بھی بنی، لیکن آربیٹریشن ایکٹ جو ہے یہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ آربیٹریشن ایکٹ جو ہے، آربیٹریشن جو ہے یہ بیسکلی ایک جو معاہدہ جات ہوتے ہیں، ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں، یہ اس میں ایک کلاس ہوتی ہے جو بگ ٹائپس کے معاہدہ جات ہوتے ہیں، جیسے آپ نے یہ موٹر وے بنی ہے اور دوسری کنسٹرکشنز ہوتی ہیں، جیسے یہ سینڈک کا پروجیکٹ تھا ہمارا، اور مزید بھی اب جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں ان کی مختلف نیچر ہوتی ہے، اور اس میں ایک آربیٹریشن کلاس ہوتی ہے۔ اس آربیٹریشن کلاس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس آربیٹریشن کلاس کی وجہ سے اس ایگریمنٹ کو کورٹ کے سامنے لے جا کر اور بے تحاشا ٹائم کنزیوم کرنے کے بعد جب کچھ حاصل کرتے ہیں تو وہ اتنا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے کہ اس کا فروٹ جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ امپراپر ہو جاتا ہے، جبکہ آربیٹریشن جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کلاس کی وجہ سے اس سپیڈ اپ کر دیتی ہے اس پروسیجر کو، اور کورٹ کی انٹرونشن جو ہے وہ کم سے کم رکھی جاتی ہے۔ یہ بظاہر انٹینشن ہے۔ اب اس کا آبجیکٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں اور اسکوپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو جیسے ابھی میں نے کہا کہ اس کا آبجیکٹ کیا ہے کہ جو میٹرز پینڈنگ ہیں سول نیچر کے، یہ کرمنل نیچرز میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم موسٹلی ابھی جب اس کو بات کر رہے ہیں تو سول نیچر کی کریں گے، کہ اس کو کورٹ سے وڈرا کر لیتے ہیں اور پھر آؤٹ آف کورٹ اس کو سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا اسکوپ جو ہے یہ ویری وائڈ ہے۔ آپ ایک ایگریمنٹ اگر پاکستان میں کرتے ہیں تو اس کو آپ دنیا کے کسی ملک تک بھی لے کے جا سکتے ہیں، وہ سیم ایگریمنٹ جو ہے وہاں پر انفورسیبل بائی لا ہوتا ہے۔ اب یہ جو اپلیکیشن ہے یہ اس آربیٹریشن کی اپلیکیشن کس حد تک ہے؟ جو آربیٹریشن ایکٹ ہے اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ صرف ان معاملات تک ہوتی ہے جہاں تک آپ ایک آربیٹریشن کلاز رکھتے ہیں اپنے ایگریمنٹس میں یا اپنے دیگر ایسے میٹرز جنہیں آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اب کیا قرآنک لا اس کی حمایت کرتا ہے؟ تو قرآنک لا اس کی بالکل حمایت کرتا ہے۔ قرآن جو ہے اس میں بھی آربیٹریشن اور ثالثی کا وجود پایا جاتا ہے، بلکہ میں ایک مثال دوں گا کہ جب حضور پاک شیب ابی طالب میں تھے تو انہوں نے بھی ایک آربیٹریٹر اپوائنٹ کیا تھا جس نے کفار مکہ کے ساتھ حضور پاک کی آربیٹریشن کرائی تھی۔ اب یہ اس کی مختلف ٹرمز ہیں کہ آربیٹریشن اور کمیشن کیا ہوتا ہے۔ تو کمیشن جو ہے یہ ایک آفیسر ہوتا ہے جو کورٹ اپوائنٹ کرتی ہے یا آربیٹر خود اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ ایک پرپس ایک اسپیسیفک ٹاسک انجام دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو آربیٹریٹر ہوتا ہے وہ either appointed by the agreement or appointed by the courts or appointed by the will by the
पार्टीज टू द एग्रीमेंट या उनके मशवरे से किसी को अपॉइंट किया जाता है। अब आर्बिट्रेटर और मीडिएटर क्या होता है? मीडिएटर जो होता है ये बेसिकली कंसिलिएशन मैटर में होता है, जहाँ पर सालिस का किरदार अदा किया जाता है। आप स्ट्रिक्टो सेंसो में आर्बिट्रेटर को सालिस नहीं कह सकते, नेचर उसकी तकरीबन वही होती है, लेकिन आर्बिट्रेटर जो है वो एक तरह की एडजुडिकेट भी करता है। वो आपको उन मसाइल के ऊपर जो आप डिस्प्यूट्स लेकर जाते हैं उसके ऊपर आपको एक तरह की हेयरिंग प्रोवाइड करता है, जबकि सालिस जो है वो सिर्फ आपकी सुलह करवाता है। तो आर्बिट्रेटर और मीडिएटर में भी फ़र्क होता है। अब आर्बिट्रेटर और रेफरी क्या होते हैं? आर्बिट्रेटर जैसे अभी हमने बताया कि वो एक मैटर पर एडजुडिकेट कर रहे होते हैं, और रेफरी जो होता है सम टाइम ऐसे आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट्स आ जाते हैं या ऐसे डिस्प्यूट राइज हो जाते हैं जिसमें दो आर्बिट्रेटर होते हैं और वो आर्बिट्रेटर उस मसले पर 1 and 1 हो जाते हैं, यानी दोनों अपने अपना डिसीजन कर लेते हैं। तो फिर उस डिसीजन को सॉल्व करने के लिए एक थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है और उसको रेफरी कहते हैं। इस वीडियो को आज हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं और कल हम नई वीडियो जो अपलोड करेंगे बनाएंगे उसको इसी पॉइंट से शुरू करेंगे।